قرآن کریم میں بھی ہوا ہے اور ایک پوری سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی آئے روز ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں۔ یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اس سے عجیب و غریب حرکات کرواتے ایذا پہنچاتے ہیں۔ اس کے پیچھے چند عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام آدمی نہیں جانتا۔ ابن تیمیہ کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو بد اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہوس پرستی اور فحاشی کی حالت میں بھی برائی انسان پر غالب آ جاتی ہے، اور ایسے میں جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن بھی کئی معاملات میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی اور اچھائی یا برائی جیسے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ محض آپ کے چہرے کو ناپسند کرتے ہوں اور آپ کے جسم پر قبضہ کر لیں۔ دوسری جانب جناب کو انسان سے محبت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کسی کو برہنہ دیکھ کر بھی اس پر فریفتہ ہو سکتے ہیں اور اس کے جسم پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ خواتین کے ساتھ زیادہ پیش آتا ہے، چونکہ جن انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم انجانے میں انہیں نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گرم پانی اڈیلتے ہیں یا کسی درخت یا پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے اور آپ کے اس عمل سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ خوف کی حالت یا ایسے معاملات جن سے دور رہنا چاہیے اور آپ اس کی ٹوہ میں ہوتے ہیں تو تب بھی جنات آپ پر غالب آ سکتے ہیں۔ جنات جسم کے کسی حصے سے داخل ہو کر انسان پر قبضہ جماتے ہیں، اس کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ تاہم عقل کے قریب ترین یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت روح انسانی ناخنوں، ناک، آنکھ اور منہ سے نکلتی ہے، اور یہی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں سے جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر قبضہ جماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شر سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں، جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیم بھی دی گئی، اور کئی ایسی مسنون دعائیں اور وظائف بھی موجود ہیں جن کے ذریعے جنات کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ عزیز خواتین و حضرات، جنات کی شرارتوں اور انسانوں کو تکلیف پہنچانے کے واقعات ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران بھی نظر آتے ہیں۔ اکثر صحابہ نے جنات کی شرپسندی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا۔ ایک مشہور صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں رات کو ٹھیک طرح سو نہیں سکتا، مجھے عجیب و غریب آوازیں پریشان کرتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں کچھ شیاطین جن ہیں، اور پھر کاغذ قلم منگوا کر جنات کے نام ایک فرمان تحریر کرایا اور صحابی کو دیا کہ آپ اپنے سرہانے رکھ کر سوئیں۔ دوسرے دن صحابی نے آ کر بتایا کہ رات جنات کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آئیں اور پھر بند ہو گئیں۔ آپ نے تصدیق فرمائی کہ وہ شیاطین اب ختم ہو گئے ہیں۔ آپ کا یہ تاریخی فرمان کتب حدیث میں موجود ہے۔ جنات کا وجود اور ایک مخلوق کی حیثیت سے ان کا زندگی گزارنا، ان کا رہن سہن، کھانا پینا، مذکر و مؤنث ہونا، باہم شادی بیاہ کرنا، اولاد پیدا کرنا ایک حقیقت ہے۔ قدیم مذاہب اور اسلام اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے۔ اسی طرح جنات اور انسانوں کے درمیان رابطے اور کسی خاص تعلق کا ثبوت بھی واقعات و شواہد کی روشنی میں مل جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیاطین جنات سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔